السلام علیکم کلاس تھرڈ. ہم اس وقت پڑھنے جا رہے ہیں اسلامیات. آپ کو میں یہاں پر بورڈ پہ LED پہ پڑھاؤں گی اور آپ نے سارا پورا توجہ سے دیکھنا ہے. اور پہلے پورا میں چیپٹر یہاں پر آپ کو LED پہ کرا دوں گی. آپ نے یہ نہیں کہ آپ ادھر ادھر دیکھ رہے ہوں توجہ سے دیکھے نہیں. جب پورا چیپٹر ہم لوگ پڑھ لیں گے یہاں سے جو ڈیفیکلٹ ورڈس ہوں گے وہ میں آپ کو سمجھا دوں گی, پھر بورڈ پہ بھی آپ کو سمجھا دوں گی. پھر اس کے بعد آپ نے اپنی بک نکال کر پھر اس کو خود ریڈ آؤٹ کرنا ہے. پھر جب آپ خود ریڈنگ کریں گے, خود اس کو پڑھیں گے, تو جو مشکل الفاظ ہوں گے, ڈیفیکلٹ ہوں گے, اسے انڈر لائن کریں گے. اور پھر اس کے بعد دوبارہ میری ویڈیو دیکھیں گے کہ کون سا لفظ آپ کو پڑھنا نہیں آ رہا. پھر اس کے بعد آپ جو ہے وہ اس کو پڑھنا سیکھے گا کہ کیسا ہے, کیسے پڑھتے ہیں اس کو. پھر جب آپ ہمارے پاس آئیں گے تو ہم آپ کو ٹیسٹ لیں گے, ریڈنگ کر کے دیکھیں گے, ریڈنگ کروا کے دیکھیں گے کہ آپ نے صحیح طریقے سے ویڈیو دیکھی تھی نہیں دیکھی تھی. اس سے ہمیں پتہ چل جائے گا اور آپ کو وہ جو کلاس مارکس وغیرہ ہیں وہ ملیں گے. تو اچھے بچوں کی طرح صحیح طریقے سے جس طرح میں نے آپ کو بتایا وہ کیجیے گا تاکہ آپ پڑھائی میں پیچھے نہ ہوں, آپ اچھے بچے ہی رہیں پڑھائی میں. ورنہ اگر آپ نے ایسا نہیں کیا تو آپ سب پیچھے ہو جائیں گے اور پڑھائی میں اچھے نہیں رہیں گے. پھر دوبارہ واپس ساری الف بے سیکھنا کتنا مشکل ہوگا نا, پھر ساری چیزیں سمجھنا, سب کچھ کرنا. تو اس کو آپ ایسے نہیں لیجیے گا کہ نہیں کوئی بات نہیں ہم کرتے نہیں ہیں اور دوبارہ دیکھیں گے تو کر لیں گے. اگر آپ نے ایسا کیا تو آپ ان پڑھ رہ جائیں گے, پڑھنے والے بچے نہیں رہیں گے. اور پھر اس کے بعد آپ کو دوبارہ سے ون اور وہ نرسری سیکشن اور یہ سب کچھ کرنا پڑے گا. کتنا برا ہو جائے گا آپ کے ساتھ. چلیے اب میں آپ کو پڑھا رہی ہوں اور آپ نے توجہ سے دیکھنا ہے. سبق ہے ہمارا اللہ, اور اللہ تعالیٰ کے اوپر یہ سارا سبق ہے. اور ہم نے دیکھنا ہے کہ اللہ تعالیٰ کو آپ اس سے بہت اچھی طریقے سے پہچان سکیں گے. اللہ تعالیٰ خالق کائنات ہیں. خالق کا مطلب ہوتا ہے بنانے والا. اللہ تعالیٰ خالق کائنات ہیں. کائنات کا مطلب ہوتا ہے یہ چاند, ستارے, یہ زمین, سورج, پوری یہ جو ہماری دنیا ہے, یہ سارا کچھ کیا ہے, کائنات کہلاتی ہے. اللہ تعالیٰ خالق کائنات ہیں اور کائنات میں موجود ہر چیز اس کی بنائی ہوئی ہے. کہکشاں کا مطلب ہوتا ہے ستاروں کی قطار. آپ جب آسمان پر دیکھتے ہیں آپ کو لائن سے ستارے نظر آتے ہیں, اسے کہکشاں کہتے ہیں. کہکشاں, ستارے, سیارے, سورج, چاند اور باقی سب کچھ. اب اس کائنات میں جو کچھ بھی موجود ہے, پرندے ہیں, پہاڑ ہیں, جو کچھ بھی اس کے اندر موجود ہے وہ سب جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے بنایا ہے. ہماری زمین بھی اسی کی تخلیق ہے, یعنی تخلیق کا مطلب ہوتا ہے بنائی ہوئی ہے. ہماری زمین بھی اسی کی تخلیق ہے. پہاڑ, دریا, سمندر, ہوا, پانی, مٹی, ہر چیز اس کی کاریگری کا شاہکار ہے. کاریگر کیا ہوتا ہے, جیسے آپ نے کبھی بڑھئی کو دیکھا ہوگا تو بڑھئی جب کوئی چیز بناتا ہے تو اسے کہتے ہیں ہم کاریگر ہے, بڑا زبردست کاریگر ہے, بہترین بنانے والا ہے. تو کیا ہے, جو چیز وہ بناتا ہے وہ کہتے ہیں زبردست کاریگری کی ہے. تو کیا ہے, بنانے والے کی چیز کو, جو چیز اس نے بنائی ہے اسے کاریگری کہتے ہیں, جب وہ بہت شاندار بنتی ہے. اور شاہکار بہترین کام. آپ جو اللہ تعالیٰ کی چیزیں دیکھ رہے ہیں اور اللہ تعالیٰ نے چیزیں بنائی ہیں وہ بہترین طور پہ بنی ہوئی ہیں, اس لیے ہم اسے کہتے ہیں شاہکار ہے. تو پہاڑ, دریا, سمندر, ہوا, پانی, مٹی, ہر چیز اس کی کاریگری کا شاہکار ہے. ہماری زمین قسم قسم کے جانداروں سے بھری ہوئی ہے. آسمان پر نظر ڈالیں تو طرح طرح کے پرندے اڑتے نظر آتے ہیں. ان میں ننھی بی ہمنگ برڈ یہ ہے, یہاں پر جو دکھائی دے رہی ہے نا, یہ ہمنگ برڈ کہلاتی ہے. ان میں ننھی بھی ہمنگ برڈ بھی ہے اور عظیم الجثہ, اب یہ چھوٹی سی چڑیا ہے. اور عظیم الجثہ کا مطلب کیا ہوتا ہے, جسم, یعنی بہت بڑا. عظیم کا مطلب ہوتا ہے بہت بڑا, اور جثہ کا مطلب ہوتا ہے جسامت, جسم, بہت بڑے جسم والا. اب اس کو میں یہاں پر نیچے لکھ کے آپ کو دکھاتی ہوں کہ کیسے اس کو لکھتے ہیں. صحیح توجہ سے دیکھیے گا. اوکے, اینڈ پھر اس میں ملایا آپ نے زوان, پھر یہ دیکھیے عظیم. اب اس میں ملایا آپ نے الف, جیم ملایا,
اب پھر اس کے بعد سا، عظیم الجثہ. صحیح. دیکھ لیا. اب ہم دوبارہ یہاں سے پڑھتے ہیں. عظیم الجثہ البٹروس بھی ہے. البٹروس یہ والی ہے، یہ جو ہے یہ بہت بڑا پرندہ ہے، یہ چھوٹا سا ہے، یہ بہت بڑا پرندہ ہے. تو البٹروس عظیم الجثہ یعنی بہت بڑی جسامت والا پرندہ ہے. ان میں معصوم کبوتر بھی ہیں اور شکاری شاہین بھی ہے. سیاہ رو کوے، بہت کالے سیاہ کوے بھی ہیں اور خوش رنگ طوطے بھی ہیں. مضحکہ خیز پفن بھی ہیں. پفن میں ابھی آپ کو دکھاتی ہوں پفن کون سے ہوتے ہیں. یہ ہوتے ہیں پفن، یہ پفن کہلاتے ہیں. اور یہ دیکھو کبوتر تو آپ کو پتہ ہے، وہ بھی آپ کو پتہ ہے. سیاہ رو کوے بھی ہیں، خوش رنگ طوطے بھی ہیں، مضحکہ خیز پفن بھی ہیں. یہ ہیں پفن. مضحکہ خیز کا مطلب ہوتا ہے جن کو دیکھ کر ہنسی آئے. اب اس ورڈ کو بھی میں نیچے مضحکہ کو بھی آپ کو نیچے لکھ کے دکھا رہی ہوں. توجہ سے دیکھنا ہے کہ کیسے لکھتے ہیں اس کو. مضحکہ خیز، میم لیا، پھر اس کے ساتھ زوار ملایا، پھر یوں اٹھا کے ہا لگایا اس کے ساتھ، پھر کاف اور پھر ہا. مضحکہ اور پھر مضحکہ خیز، خا لیا اور پھر اس کے بعد یا اور زا. کیا بن گیا یہ؟ مضحکہ خیز. دیکھ لیا آپ نے. چلیں، مضحکہ خیز پفن بھی ہیں اور خوفناک گدھ بھی ہیں. یہ ہے گدھ. گدھ جو ہے یہ بڑے خوفناک ہوتے ہیں اور یہ جو کوئی مر جاتا ہے اور اس کی لاش باہر پڑی ہو تو اسے کھاتے ہیں. یعنی جو بھی مرے ہوئے جانور، مری ہوئی چیزیں ہوتی ہیں وہ کھاتے ہیں. تو یہ گدھ ہے. تو خوفناک گدھ بھی ہیں. غرض خدا کی تخلیق کردہ پرندے دیکھتے رہیں اور اس کی کاریگری پر حیران ہوتے رہیں. اب یہ ساری کاریگری ہے، یہ سب کچھ بنایا کس نے؟ اللہ تعالیٰ نے بہترین کاریگری کی ہے. اب آپ اس کو سب کچھ دیکھتے رہیں اور حیران ہوتے رہیں. کوئی انسان یہ دعویٰ نہیں کر سکتا کہ وہ یہ سب کچھ بنا لے گا. تو یہ صرف کس نے بنایا ہے؟ اللہ تعالیٰ کی بنائی ہوئی چیزیں ہیں یہ. آسمان سے ہٹا کر نظر پانی پر ڈالیں. سمندروں اور دریاؤں کی تو اپنی الگ ہی دنیا ہے. ان میں مچھلیوں، دیگر آبی جانوروں، آبی کا مطلب ہوتا ہے، آب کا مطلب ہوتا ہے پانی. تو دیگر آبی یعنی پانی والے جانوروں اور پودوں کی اتنی زیادہ اقسام ہیں، اتنی زیادہ قسمیں ہیں. اقسام جمع ہے قسم کی، یعنی مختلف قسم کے جو ہے وہ جانور ہیں. پودوں کی اتنی زیادہ اقسام ہیں، جانوروں اور پودوں کی، آبی جانوروں کی یعنی سمندر میں پودے بھی ہوتے ہیں اور جانور بھی ہوتے ہیں. تو جانوروں اور پودوں کی اتنی اقسام ہے کہ انسان آج تک ان کا شمار بھی نہیں کر سکتا. شمار کا مطلب ہوتا ہے گننا، ان کو گن بھی نہیں سکتا. ان جانوروں میں دیو ہیکل ویل بھی ہیں اور جائنٹ اسکوئڈ بھی. دیو ہیکل ویل، دیو ہیکل کا مطلب ہوتا ہے بہت بڑی. میں بھی لکھ کے دکھاتی ہوں آپ کو لکھتے کیسے اس کو. دال، پھر یا لیا، پھر واو ملایا اس کے ساتھ، پھر آپ نے ہا لیا اور یا لیا، اب پھر اس کے بعد اسی کے ساتھ آپ نے کاف لگایا. دیو ہیکل. ایسے جاندار بھی ہیں جو نہ پورے جانور ہیں اور نہ پودے. یعنی سمندر میں ایسے بھی جانور جو ہیں، ایسے بھی جو ہے وہ جاندار چیزیں ہیں جو نہ تو وہ پورے پودے ہیں اور نہ ہی پورے جانور ہیں. یعنی جانوروں کی طرح ان کے دل و دماغ ہیں، کھاتے پیتے ہیں، لیکن پودوں کی طرح وہ ایک جگہ پر اگے ہوئے ہیں. خشکی پر نظر ڈالیں تو یہاں بھی قسم کی مخلوقات نظر آتی ہیں. 120 کلومیٹر فی گھنٹہ کی رفتار سے دوڑنے والا چیتا بھی ہے. 120 کلومیٹر فی گھنٹہ کی رفتار سے دوڑنے والا چیتا، یعنی جہاں ہمیں 120 کلومیٹر اگر ہم جو ہے وہ گاڑی سے جائیں تو ہمیں 2 گھنٹے لگتے ہیں، اور یہ 1 گھنٹے میں 120 کلومیٹر دوڑ کے پہنچ جاتا ہے. اور 1 میٹر فی گھنٹہ کی رفتار سے رینگنے والا گونگا بھی ہے. اتنا سلو چلتا ہے، اتنا آہستہ رینگتا ہے کہ 1 گھنٹے میں یہ صرف آپ کی ڈیسک آپ لوگوں نے دیکھی ہے کتنی بڑی ہوتی ہے اوپر جہاں پہ بیٹھ کے آپ لوگ کام کر رہے ہوتے ہیں، وہ 1 گھنٹے میں وہ یہ پورا سفر طے کرے گا. اتنا سا
اور وہ 1 گھنٹے میں جو ہے وہ اتنا دور کہ کراچی سے بھی باہر نکل جائے گا، اتنا تیز دوڑتا ہے وہ، اور یہ اتنا سلو جو ہے وہ رینگتا ہے۔ یہ آپ کا جو ہے وہ چیتا ہے، 120 کلومیٹر فی گھنٹہ کی رفتار سے دوڑنے والا چیتا، اور یہ گونگا ہے جو 1 میٹر فی گھنٹہ کی رفتار سے جو ہے وہ 1 میٹر فی گھنٹہ کی رفتار سے رینگتا ہے، سلو 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 چلتا ہے۔ خون چوسنے والی چمگادڑیں بھی ہیں، یہ ہے چمگادڑ، یہ خون چوستی ہیں، خون چوسنے والی چمگادڑیں بھی ہیں، اور مونگ پھلی کھانے والی گلہریاں بھی ہیں۔ یہ مونگ پھلی دیکھیں، یہ گلہری مونگ پھلی کھاتی ہے۔ ان میں 100 فٹ لمبے اژدہے بھی ہیں، یہ دیکھیں اتنے لمبے اژدہے ہیں 100 فٹ لمبے۔ جیسے وہ 120 کلومیٹر فی گھنٹہ کی رفتار سے وہ دوڑ سکتا ہے، تو 100 فٹ لمبے یہی خود ہیں، اتنے لمبے لمبے اور اتنے بڑے اژدہے۔ ان میں 100 فٹ لمبے اژدہے بھی ہیں، اور بکرے جتنی چھپکلیاں بھی ہیں، یعنی اتنی بڑی چھپکلی جتنا بڑا بکرا ہوتا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ چیزیں بنائی ہیں۔ موذی جانور بھی ہیں، یعنی تکلیف دینے والے، جیسے ڈنک مارنے والے اور زہر جن کے اندر ہوتا ہے انہیں موذی جانور کہتے ہیں۔ موذی جانور بھی ہیں اور کام کرنے والے جانور بھی ہیں۔ کام کرنے والے جانور بھی ہیں برداری کے، آپ نے دیکھا ہوگا گدھا جس کے اوپر سامان لاد کے لے کے جاتے ہیں، اور جو ہے وہ گھوڑا ہے، اور اس طرح کے برداری کے جانور ہیں جن کے اوپر سامان رکھ کے جو ہے وہ لے جایا جاتا ہے۔ تو موذی جانور بھی ہیں اور کام کرنے والے جانور بھی ہیں، یہ سب اللہ تعالیٰ کی مخلوق ہیں۔ یہ کسی انسان نے نہیں بنایا، اور نہ کوئی انسان بنا سکتا ہے۔ یہ دنیا بھی جتنا کچھ بنایا ہے وہ اللہ تعالیٰ نے بنایا ہے، ہمیں بھی اللہ تعالیٰ نے بنایا ہے۔ کوئی بھی اس جیسا کچھ نہیں بنا سکتا، یہ سب کچھ بنانے والا کون ہے؟ اللہ تعالیٰ ہے۔ ان طرح طرح کی مخلوقات سے یہ بات واضح ہے کہ اللہ تعالیٰ کی تخلیق کی کوئی حد نہیں، یعنی اللہ تعالیٰ نے اتنا کچھ بنایا ہے، اتنا کچھ بنایا ہے کہ ہم اسے گن نہیں سکتے۔ سمندروں میں اتنی مچھلیاں ہیں اور اتنے جانور ہیں کہ ہم کاؤنٹ نہیں کر سکتے۔ اسی طریقے سے اتنے پرندے ہیں جنہیں ہم گن نہیں سکتے، اور اتنی مخلوقات ہے اللہ تعالیٰ کی، اتنی مخلوقات ہے کہ اسے شمار یعنی گنا نہیں جا سکتا۔ تو ان طرح طرح کی مخلوقات سے بات واضح ہے کہ اللہ تعالیٰ کی تخلیق کی کوئی حد نہیں ہے، یعنی کوئی لمٹ نہیں ہے کہ بس یہاں تک بس بنایا جا سکتا ہے، نہیں، ایسا کچھ نہیں ہے، ہم نہیں گن سکتے کہاں تک ہے۔ وہ جو چاہے جیسا چاہے بنائے، اس لیے اس کا ایک صفاتی نام ہے الخالق۔ صفاتی نام کیا ہوتا ہے؟ صفت کا مطلب ہوتا ہے خوبی، تو اس کی اس خوبی کا نام کیا ہے، اس صفت کا نام کیا ہے؟ اس نام کو کہتے ہیں صفاتی نام۔ صفاتی نام کیا ہے؟ خالق۔ دیکھیں صوت سے آ رہا ہے صفاتی۔ صفاتی نام کیا ہے؟ خالق، جس کا مطلب ہے تخلیق کرنے والا یعنی بنانے والا۔ اللہ تعالیٰ نے صرف سب چیزیں تخلیق کی بلکہ ان کو الگ الگ شکل و صورت بھی دی ہے۔ سب کی شکلیں، سب کی رنگت، سب کی چیزیں مختلف ہیں۔ اس نے انسان بنایا اور ہر انسان کو 2 آنکھیں، 1 کان، 1 منہ اور 2 کان دیے ہیں، لیکن صورت پھر بھی ہر انسان کی مختلف ہے۔ آپ دیکھیے سب کی چیزیں ایک جیسی ہے نا، سب کی آنکھیں ہیں، 2 ہی آنکھیں ہیں، سب کے 2 ہی کان ہیں، سب کی 1 ہی ناک ہے، یعنی ساری چیزیں ویسی ہیں، لیکن پھر بھی سب ایک دوسرے سے کیا ہے؟ مختلف ہیں۔ تو یہ کتنی بڑی کاریگری ہے، کتنا بڑا شاہکار ہے تخلیق کا، کہ سب ویسے ہی ہیں لیکن پھر بھی سب مختلف ہیں۔ جانوروں کو بھی اس نے اسی طرح آنکھ، ناک، منہ اور کان دیے، لیکن بندر، گوریلا، شیر، بلی، کتا، گھوڑا ہر کوئی الگ الگ شکل رکھتا ہے۔ ان کی بھی وہی آنکھیں، ناک، کان، منہ سب کچھ ہے، اور سب کا ویسی ہے، لیکن سب پھر مختلف ہیں۔ تو یہ بہت بڑا شاہکار ہے تخلیق کا۔ کیا آپ گھوڑے کی شکل پر شیر کا دھوکہ کھا سکتے ہیں؟ یعنی گھوڑا دیکھ رہے ہوں گے، نہیں یہ تو شیر لگ رہا ہے، ایسا کچھ نہیں ہے۔ آپ گھوڑا دیکھ رہے ہوں تو وہ گھوڑا ہی لگے گا، شیر دیکھیں گے تو وہ شیر ہی لگے گا۔ تو کیا آپ گھوڑے کی شکل پر شیر کا دھوکہ کھا سکتے ہیں؟ نہیں۔ یا کتے کی شکل پر بندر کا، یعنی آپ کتا دیکھ رہے ہو، ابھی کہہ رہے ہیں بندر لگ رہا ہے، ایسا تو نہیں ہے، سب مختلف ہیں، ہرگز نہیں۔ اس سے یہ بات صاف ظاہر ہوتی ہے کہ اللہ کی صورت گری کی کوئی حد نہیں ہے۔ صورت گری یعنی شکل بنانے کی، ہم کاریگری دیکھ رہے تھے نا، صورت گری یعنی شکل بنانے کی کوئی حد نہیں ہے۔
اللہ تعالیٰ بہترین شکل و صورت اور مختلف قسم کی شکل و صورت بناتے ہیں، اس لیے اس کا ایک صفاتی نام ہے المصور، صفت سے نکلا ہے، اور اس کا صفت کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ خوبی۔ صفاتی نام کیا ہے اللہ تعالیٰ کا؟ المصور، یعنی صورت بنانے والا۔ المصور ال لگائے یعنی ایسی صورت کوئی نہیں بنا سکتا، جب ال کسی پہ لگ جاتا ہے تو پھر وہ بہت پراپر ناؤن بن جاتا ہے، یعنی اب وہ کامن نہیں رہتا ہے، یعنی اس جیسی شکل و صورت کوئی نہیں بنا سکتا۔ اب ہم نے دیکھا اللہ تعالیٰ کی تخلیقات کی بھی کوئی حد نہیں ہے، یعنی اتنی مخلوق اللہ تعالیٰ نے بنائی ہے، اتنی تخلیقات ہیں اللہ تعالیٰ کی کہ ہم اسے گن نہیں سکتے۔ اور اسی طرح المصور ہم نے دیکھا صورت گری کی بھی کوئی حد نہیں ہے، اللہ تعالیٰ نے اتنی مختلف قسم کے جانور بنائے، مختلف قسم کے انسان بنائے، اتنی تخلیق ہے اللہ تعالیٰ کی۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتے ہیں، سورہ کہف میں بھی ہے اور 2 جگہ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ اگر یہ تمام سمندر سیاہی بن جائیں، انک بن جائیں، اور تم اور سمندر لے آؤ، اور تمام درخت جتنے بھی ہیں دنیا کے سب قلم بن جائیں، تو اللہ تعالیٰ کے کلمات کو لکھا نہیں جا سکتا۔ سیاہی ختم ہو جائے گی، قلم ختم گھس جائیں گے، لیکن اللہ تعالیٰ کے کلمات نہیں لکھے جا سکتے۔ اللہ تعالیٰ نے اتنا کچھ بنایا ہے کہ جس کی کوئی حد نہیں ہے، کوئی لمٹ ہی نہیں ہے، اینڈ ہی نہیں ہے، آخر ہی نہیں ہے۔ اور اللہ تعالیٰ خود فرماتے ہیں قرآن مجید میں کہ تمام سمندر تو آپ سب نے دیکھا ہے نا، اس جیسے اور مزید سمندر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وہ سب انک بن جائیں، سب سیاہی بن جائیں، قرآن مجید میں ہے، یہ سورہ کہف میں بھی ہے اور ایک اور جگہ بھی ہے۔ تو یہ اگر یہ سیاہی بن جائیں سب، اور ساری دنیا کی جو درخت ہیں وہ قلم بن جائیں، تب بھی اللہ تعالیٰ کی ہم تعریف لکھنے کے قابل نہیں ہیں۔ ساری انک ختم ہو جائے گی، سارے قلم گھس جائیں گے، لیکن ہم اللہ تعالیٰ کی تمام چیزوں کی تعریف، اللہ تعالیٰ کی بنائی ہوئی تخلیقات اور اللہ تعالیٰ کے بارے میں لکھ لیں یہ ہم نہیں کر سکتے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے خالق و مالک ہیں، اور ہمیں اللہ تعالیٰ کی قدرتوں کو سمجھنا چاہیے، اور اللہ تعالیٰ پر پکا ایمان لانا چاہیے، اور اللہ تعالیٰ کو سب سے زیادہ طاقتور اور سب سے زیادہ مہربان اور سب سے زیادہ اچھا ہمیں جو ہے وہ جاننا چاہیے، اور سب سے زیادہ محبت ہمیں کس سے کرنی چاہیے؟ اللہ تعالیٰ سے کرنی چاہیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔